والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہن ہیں، قرآن مجید کا عجیب و غریب حال ہے. ظاہر بھی اس کا انتہائی حسین، انتہائی دل آویز، اور اس کا باطن بھی اپنی طرف کھینچنے والا پرکشش. بہار عالم حسنش دل و جان تازمی دارت، برنگ اصحاب صورت را بگو ارباب مانا. کہ قرآن مجید کے حسن کے بہار کا حال یہ ہے کہ دل و جان کو اس سے تازگی اور نشاط حاصل ہوتا ہے. اس کے ظاہر سے اصحاب ظاہر منتفع ہوتے ہیں، متلذذ ہوتے ہیں، اور اس کے باطن سے، اس کے معارف سے، اس کے علوم سے ارباب باطن وہ منتفع ہوتے ہیں اور اس سے وہ لذت اٹھاتے ہیں. چنانچہ غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ قرآن مجید میں وہ واحد سورت ہے جس کا آغاز نام کا طٰ سے ہوا ہے. باقی اس کے علاوہ اور سورتیں بھی ہیں جن کے ناموں میں طٰ آیا ہے، لیکن شروع میں تو کل 7 سورتیں ایسی ہیں جن کے ناموں میں طٰ ہے، جن میں سے یہ سورہ طٰہٰ بھی ہے. اور جن سورتوں کے آغاز میں افتتاح سورت کا وہ طٰ سے ہو رہا ہے، وہ 4 سورتیں ہیں. اب چاہے وہ طٰ ہو، چاہے وہ طاسیم میم ہو، چاہے طاسین ہو. طاسیم میم 2 مقام پر شعراء میں، ادھر 7 ادھر 4. 7 کو 4 میں ضرب دیا جائے 28. اور سورہ طٰہٰ میں حرف طاء کو اللہ عز و جل نے 28 دفعہ استعمال فرمایا ہے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں 1273 دفعہ 1 2 7 3 تو 1273 دفعہ طاء کا استعمال ہوا ہے. وہ عجیب و غریب بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیلکولیٹر استعمال کرنے والے نہیں تھے. ان کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعہ انہوں نے اس طرح قرآن مجید کو گھڑا ہو اور بنایا ہو. آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں بھی کوئی فرصت علی خان ایسا نہیں کر سکتا ہے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں رکھا ہے. 1273 اور 1273 میں اس کا آدھا سورہ طٰہٰ سے پہلے ہے، اور اس کا آدھا وہ سورہ طٰہٰ جو شروع ہوا طاء اس کے بعد ہے. یعنی حساب اگر جوڑا جائے تو یہ بالکل میڈل میں آیا ہے. طٰہٰ میں جو طاء ہے بالکل میڈل والا ہے 1273 میں. ادھر دائیں طرف کا جو قرآن مجید کا حصہ ہے اور بائیں طرف کا جو قرآن مجید کا حصہ ہے، طٰہٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی طٰہٰ میڈل میں ہو طاء،
تو پھر بالکل درمیانی انداز میں اللہ عز و جل نے طا کو رکھا ہے، طٰہٰ کے طا کو. اور پھر یہی سورہ طٰہٰ ہے جس کو سنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر جب ان کی دل کی دنیا بدل گئی، کایا پلٹ گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. یہی طٰہٰ کو سن کر کلمہ پڑھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیت المقدس جا رہے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں 6-3-7 شمسی پر. یعنی یہاں سورہ طٰہٰ میں طا کا نمبر تھا 6-3-7، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طٰہٰ پڑھ کر مسلمان ہونے والے، وہ شمسی وہی عیسوی کہا جاتا ہے. میں عامتاً عیسوی بولنے سے گریز کرتا ہوں اس لیے کہ یہ عیسوی نہیں ہے، شمسی ہے، اور یہ ہمارا حساب ہے. یہ جو چل رہا ہے جس میں ایسا سمجھا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شمسی حساب ہے اور شمسی حساب سے یہ چل رہا ہے. تو لکھتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، وہ میلادی لکھتے ہیں، میم لکھتے ہیں، باقی ہے یہ شین شمسی. تو عجیب و غریب اتفاق ہے، عجیب و غریب اتفاق ہے. مجھے تو صرف یہ سمجھانا اور یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کا ظاہر دیکھو، اپنی طرف کھینچنے والا. قرآن مجید کا جو انداز ہے ہر جملے کا، ہر آیت کا اور ہر لفظ کا اور نظم کا، وہ دیکھو تو وہ نہایت مستحکم، نہایت مضبوط. تنزیل من حکیم حمید، تنزیل من رب العالمین. ہر آیت یہ بتلا رہی ہے کہ ہاں یہ کسی انسان کا اور کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ تو ظاہری اعتبار سے کچھ باتیں تھیں. جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے اس آیت کریمہ میں دیکھیے اس کے معنی کا انداز. ویسے معنی اہل معانی نے جس قدر عمق میں جا کر اور جس قدر گہرائی میں جا کر اس کے معارف کو، اس کے مطالب کو نکالا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس پوری صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں رب تبارک و تعالی نے جو مضمون ذکر فرمایا ہے وہ کفار کے ساتھ، نہ ماننے والوں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ محاجے کا مضمون ہے کہ ان کے ساتھ محاجہ ہے. اور یہ محاجہ اور یہ مقابلہ کبھی تو بالسنان ہوتا ہے، کبھی باللسان ہوتا ہے. اب ایسے موقع پر اسلامی مملکت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ منورہ والی جو اسلامی مملکت تھی، اس اسلامی مملکت کے لیے لائے عمل رب تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے اس آیت قرآنیہ میں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے پر کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ محاجہ ہوگا اور مقابلہ ہوگا، یا تو سنان کے ذریعہ، نیزوں کے ذریعہ، تلواروں کے ذریعہ، تیروں کے ذریعہ، اور یا تو ہوگا باللسان، زبان کے ذریعہ. پھر نہ ماننے والوں میں الگ الگ ٹائپس بنے گی. ایک تو ایسے ہوں گے کہ جو برسر پیکار ہے، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار. دوسرے وہ ہیں جن کے ساتھ مصالحت ہے، صلح ہوئی ہے. تیسرے وہ ہیں جن کے ساتھ لڑائی نہیں، صلح بھی نہیں، لیکن خطرہ ہے کہ وہ لڑنے کے لیے آ جائیں اور چڑھائی کریں، حملہ آور ہوں. پھر یہ لوگ جن کے ساتھ صلح ہے، ہو سکتا ہے وہ بات کرنے کے لیے آئے. جب بات کریں گے، مباحثہ کریں گے اور ڈیبیٹ کریں گے تو اس ڈیبیٹ میں بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ غصہ دلائیں گے، بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ مقصود ان کا ڈیبیٹ کرنا نہیں ہے، محض آزاری ہے، تکلیف پہنچانا ہے. اسی مقصود سے وہ آپ سے اور اسی غرض سے آپ سے بحث و مباحثہ میں الجھتے ہیں.
رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر لڑنے کے لیے آئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اصبروا کے بعد صابروا، جمے رہو، ڈٹے رہو، ٹھیک، یہ تو جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ لڑائی نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کہ وہ حملہ آور ہو، تو پھر چوکنا رہنا چاہیے۔ رابطو، ثغر پر، سرحد پر، جو بارڈر ہے اس بارڈر کے اوپر بالکل انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اس کی ترغیب دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، اور وما علیہا میں جو نکتہ ہوگا وہ اہل علم جانتے ہیں، وما فیہا کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط اور سرحد کی چوکی یا لشکر اسلامی جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ان کی چوکی داری، بعضوں نے تو اس حدیث پر اسی اعتبار سے کلام کیا کہ اس زمانے میں کہاں سرحد تھی، ارے یہ دین اور یہ شریعت وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اگر مستقبل کے حالات کے اعتبار سے ترغیب دی جا رہی ہے کیا اشکال ہے؟ تو ایک دن کے اللہ کے راستے میں سرحد کی چوکی، یا میں نے کہا جو دوسری صورت میں نقل کر رہا ہوں تو اس زمانے میں پیش آ رہی تھی کہ لشکر اسلامی جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، جہاں خیمہ زن ہے، وہاں ان کی چوکی داری یہ دنیا وما علیہا سے بہتر ہے۔ یہ دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن کے ساتھ صلح ہے، اب صلح میں بھی وہ بحث اور مباحثے کے لیے آئیں گے، ڈیبیٹ کریں گے، کٹ حجتی، تو بعض دفعہ تو واقعی ان کو حق معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کریں، امکان ہے، اس کا امکان ہے، دل آزاری، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، اگر دل آزاری ہے ان کی طرف سے، یہ بحث اسی لیے ہو رہی ہے، ڈیبیٹ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ تم کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تاکہ تمہارے قلب مجروح ہو، زخمی ہو، تو اس موقع پر تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اگر مان لو کہ ان کی غرض اچھی ہے، وہ حق معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہیں ڈیبیٹ کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو۔ عجیب و غریب کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اور انسان یا تو اس کو ڈرایا جائے تو سیدھا رہتا ہے، یا اس کو لالچ دیا جائے تو سیدھا رہتا ہے۔ اتقوا اللہ ترہیب کے لیے ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ سوچنے والا سوچے گا کہ ابھی جس مضمون کو چھیڑا گیا ہے تو اس کا ربط کیا ہے، اس کا جوڑ کیا ہے، ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ایک تو ہے اسلامی مملکت، ایک تو ہے اسلامی حکومت، یہ مدینہ منورہ کی حکومت جس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ میں، اور ایک ہماری اپنی مملکت ہے، ہم اپنی مملکت کے اور اپنی حکومت کے بادشاہ ہیں۔ ٹھیک، یہ بات اگر سمجھ میں آئی تو اب یہ سمجھو کہ جیسے وہاں وہ اسلامی مملکت تھی اور اس اسلامی مملکت میں یہ مختلف حالات پیش آ سکتے تھے، یہ آتے رہتے تھے، یہ آئے، اسی طرح ہماری دل کی جو دنیا ہے، ہماری دل کی جو مملکت ہے، اس مملکت پر بھی یہی حالات آ سکتے ہیں۔ کچھ ہوں گے جو یہ کہیں گے رمضان ختم ہوا، اب یہ کریں وہ کریں، منڈے سے کچھ چھٹی ملنے والی ہے 3 کی، 6 افراد کی، تو اب اس کے بعد یہ وہ پارک میں مل سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فرینڈ اور ہمارے یہ دوست وہ ہم کو دعوت دے رہا ہے گناہ کی،
ہم کو لے جانا چاہتا ہے اسی رفتار بے ڈھنگی کا انداز اختیار کرتے ہوئے غلط راستے کے اوپر، غلط نہج کے اوپر. صابرو، تو ایسے موقع پر ویسے ہمارا جی بھی یہ چاہ رہا تھا، ہمارا نفس بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ہاں ایسا کچھ ہونا چاہیے، اتنے دن ہم مقید رہے، محبوس رہے، تب ایسا کچھ ہونا چاہیے. نہیں، اب مقابلہ ہو رہا ہے تمہارے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے. تمہارا فرینڈ وہ فرینڈ نہیں ہے، وہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا فرینڈ تھا یا دشمن تھا، اور اس موقع پر وہ تمنا کرے گا کہ میں اس کو دوست نہ بنائے ہوئے ہوتا. بہرحال میں آیت قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو وہاں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ فرینڈ اور تمہارا یہ نفس جو تمہارا اپنے ہونے کا دعوے دار ہے کہ تمہارا اپنا، میں تو اپنا، نفس شیطان وہ بھی آ رہا ہے. تو اب مقابلہ کرو، اور مقابلے میں صابرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اور یہ سمجھو کہ نہیں، رمضان نے جو درس دیا ہے، رمضان نے جو سبق دیا ہے، اس کے اوپر میں قائم رہوں گا. باقی رہا یہ کہ ویسے تو کوئی خطرہ ہے نہیں، ابھی کسی فرینڈ کا اور ابھی کسی دوست کا، ابھی کسی ایسے عزیز کا کوئی فون کوئی میسج نہیں آیا ہے، لیکن خطرہ ہے. رابطو، جس طریقے سے وہاں سرحد یہ نہیں کہ دشمن حملہ آور ہو گیا تو اب اس کے بعد فوج بھیجی جائے، نہیں، بلکہ فوج چوکنا ہے، چوکس ہے. ٹھیک اسی طرح یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ. نبی اکرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خطایا کو اور گناہوں کو زائل کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے درجات کو بڑھاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حامی بھری، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کامل کرنا. سردی زیادہ ہے اور اس موقع پر یہ چاہتا ہے کہ بیدار نہ ہو، بیدار ہوا لیکن جلدی، لیکن نہیں، کامل وضو کرو، کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم کا اٹھنا، اس لیے کہ جیسے وہ ایک قلعہ ہوتا ہے، قلعہ، اور اس قلعے کے نتیجے میں آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، تو ایسے ہی مسجد کا حال ہے. مسجد یہ ایک قلعے کی حیثیت میں ہے کہ اس میں گناہوں سے حفاظت بآسانی ہو سکتی ہے. لیکن عالمیہ ان لوگوں کے لیے اور عالمیہ ان لوگوں پر جو مسجد میں آنے کے بعد بھی دیکھنا چاہیے قبلے کی جانب اور دیکھ رہے الٹی جانب، وہاں سے کیا گزر رہا ہوگا، کار کے علاوہ کیا گزر رہا ہوگا، آدمی گزر رہے ہیں اور کیا ہے، وہاں کون سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتوں کا نزول یا ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مسجد جو قلعہ تھا اس قلعے کا بھی غلط استعمال. تو کثرت الخطیٰ الی المساجد، کثرت سے قدم مسجد کی طرف آ رہے ہوں، یہ ہے خطایا کو معاف کرنے والی اور درجات کو بڑھانے والی چیز. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. فذالکم الرباط، یہ ہے رباط. جیسے وہ قلعہ ظاہری اسلامی مملکت اس کے لیے چوکیداری وہ رباط ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں تمہاری جو دنیا دل کی دنیا ہے، دل کی مملکت ہے، وہاں پر بھی نفس، ہوا، شیطان وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہذا اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. خود آدمی الجھنے کے لیے نہیں جاتا لیکن سامنے والا الجھ رہا ہے. بعض مرتبہ آدمی بولنا نہیں چاہتا لیکن سامنے والا انگلیاں داخل کرتا ہے منہ میں کہ کچھ نہ کچھ بولو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. ہاں اگر مزاحمت ہو رہی تھی اس موقع پر صابرو اس کی تلقین کی گئی، ایسا نہیں ہے مصیبت آ گئی، مصیبت کے موقع پر صبر. ویسے صبر کی 4 اقسام ہیں، یعنی ایک صبر جو ہے وہ مصیبت کے اوپر ہے،
وبشر الصابرین میں جس کا ذکر آیا ہے اور جس میں 3 کرامتوں کا ذکر آیا ہے، صلاۃ کا، رحمت کا، نعم الاعلان و نعم العلاوہ. علاوہ اردو زبان میں علاوہ عین کے کسرے کے ساتھ بھی اور عین کے فتح کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے. تو وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہے مزید بام اس کے اوپر زائد چیز. ٹھیک. اور طاعات پر ڈٹا رہنا، طاعات پر جمع رہنا. قرآن مجید میں 70 سے زائد دفعہ صبر کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، محبت کا ذکر کیا، نصرت الہیہ کا ذکر کیا، یجزون الغرفۃ بما صبروا، غرفات کا ذکر کیا کہ بالا خانے ملیں گے جنت میں بما صبروا، صبر کے نتیجے میں. اور اولئک انما یوفون، یہ انما حسر کے ساتھ، صابرین کو کیا ملے گا؟ اجرہم بغیر حساب، بلا حساب. تو بہرحال طاعات کے اوپر جمع رہنا، صبر عن المعاصی، معاصی سے بچنا. یہ 3 قسمیں تو معروف ہے، مشہور ہے. اور چوتھی جو ہے وہ صبر علی النعم ہے، نعمتوں پر صبر. نعمتوں پر صبر کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نعمتیں اگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو پھر اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا. نعمتوں کی ناشکری رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی. لہذا نعمتوں پر صبر یہ ہے کہ جو نعمت ملی اس کا شکریہ ادا کیے جائے اور اس میں حد سے بڑھا نہ جائے. اگر کچھ فریڈم مل رہا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.